کاف آیت نمبر 16 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف، جب بادشاہ نے مہلت دے دی کہ چند دن ہیں، سوچ وچار کر لو، پھر ان کو بلایا جائے گا، تو جب جدا ہوئے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ان سے ہم علیحدہ ہو گئے، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے ان سے بھی ہم علیحدہ ہو گئے، تو اب کہاں جانا چاہیے؟ ہے تو صرف اللہ ہی، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اپنا۔ ہے بھی یہی کہ ایمان والو جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہے، ایسی غیب سے مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یقیناً ایسا ہوتا۔ مشورہ ہوا کہ بھی غار کی طرف چلیں، کہیں چھپیں، راستے میں وہ چرواہا بھی مل گیا، اس کا کتا بھی پھر پیچھے ہو لیا، یہ غار کی طرف ٹھکانہ پکڑا، پناہ لی، چھپے۔ اس طرح وقتی طور پہ چھپنا بچ بچا ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں، کوئی عیب نہیں۔ اصحاب کہف کچھ وقت کے لیے تشریف لے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ بھی غار ثور میں تشریف لے گئے۔ 3 دن آپ نے وہاں غار میں گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کیسی کی کہ یہ غار میں چلے گئے، اللہ نے غار تک کسی کو نہیں پہنچنے دیا۔ آپ علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے، بیٹھنے لیٹنے کا انداز بھی بڑا عجیب۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یوں پاؤں پھیلائے نا، بالکل غار کے کنارے تک چلے گئے، یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے، تو آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ جب یہ مشرکین مکہ باہر آئے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے انتظام کیسے کیا؟ مکڑی کو بھیجا، اس نے جالا بن دیا، چڑیا کو بھیجا، انڈے دے دیے، تو دونوں گویا ان کی عقلیں ہی پھیر دی۔ یار اگر یہ ابھی تازے تازے یہاں سے گئے ہوتے تو اتنا دیر میں جالا بنا جا چکا، پھر اس کے بعد انڈے دے دیے، ایسا ہوتا نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے یوں دیکھ رہے تھے، تو سامنے ایک مشرک بیٹھا پیشاب کر رہا تھا، بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو سامنے پھرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی سلام کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ایمان پر، توکل پر، اعتماد پر اتنا اعتماد تھا کہ ان کے ایمان کی گواہی بھی دے دی کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ حالات جیسے بگڑے نا، انگریز کا دور تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خدام نے عرض کیا کہ حضرت جی آپ چھپ جائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ غار میں تشریف لے گئے، چھپ چھپا ہوا پہاڑی علاقے میں، پھر اس کے بعد جہاں بھی چھپے 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ عرض کیا حضرت حالات کو جوں کہ توں ہیں، آپ آ گئے، اکابر کو بھی سلام کرو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن غار میں تشریف لے گئے تھے، 3 دن سے زیادہ چھپنا شرم آتی۔ یہ معیار تھا ایمان۔ عشق رسول بھی اس درجے کا تھا، حد نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسواک کر رہے تھے، بڑھاپا تھا، دانت منہ میں نہیں تھے۔ کسی نے عرض کیا حضرت جی دانت تو ہیں نہیں، مسواک کس چیز کا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے زندگی بھر کبھی دانتوں کے لیے مسواک نہیں کیا، میں نے ہمیشہ حضور کی سنت سمجھ کے کیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ تو یہ غار کی طرف چلے، کتا ان کے ساتھ تھا، بارہا عرض کیا گیا کہ اس کو ہنکانے کی کوشش بھی کی گئی، اللہ نے قوت گویائی دے دی، کتا بولا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری نگرانی کروں گا، حفاظت کروں گا، تم آرام کرو گے میں چوکیداری کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مثالیں دے دے کے بھی باتیں سمجھائی۔ ایک تو یہود علماء کی مثال دی ہے گدھے سے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا ان یہودی علماء کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا انبار لگا دیا جائے، جتنا کتابیں رکھ دی جائیں وہ اٹھا لے گا لیکن عمل نہیں ہوتا اس میں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا تھا، فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے۔ گدھا پیٹھ پہ تو وزن برداشت کر لیتا ہے لیکن سر پہ کبھی کپڑا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جب حدیث میں آیا ہے الحیاء فی الراس، حیا سر میں ہے۔ آج کل ہمارا سروں سے کپڑا تو اتر ہی گیا ہے، اور حالات میں کیا نماز میں بھی عالمیہ ہے، غیر ہم پہ چھا گئے۔ فکر چاہیے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے، پہلے بھی آپ نے سنا، بلعم باعورہ ایک بزرگ تھا، مستجاب الدعوات تھا، نیک تھا۔ اس کے اندر کہا جا سکے تو کہہ دیا جائے کہ کتے کی ایک صفت آئی۔ کتے کے اندر نہ ایک صفت ہے حرص کی، ایک صفت ہے شہوت کی، ایک صفت یہ ہے کہ وہ قوم کو برداشت نہیں کرتا، قوم کو برداشت نہیں کرتا۔ حرص کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 10 روٹیاں اگر منہ میں لے کے کھڑا ہو، دوسرے کی طرف دیکھے اس کے منہ میں 1 روٹی ہے تو اس کو جھپٹا مارنے کی کوشش کرے گا کہ وہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور شہوت پرستی وہ بھی اس میں غالب درجے کی ہے۔ تو اس بزرگ کے اندر یہ صفت آئی تھی حرص والی، طمع اور لالچ رکھنے والا آدمی تھا۔
فمثلہ کمثل الکلب یحمل اسفارا، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ ہانپتا رہتا ہے، یہ اس کی حرص و شہوت کی علامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے کے اندر اچھی صفتیں بھی رکھی ہیں کچھ آخر، تو ایک یہ بری صفت اس میں موجود ہے۔ اللہ نے کتے سے ان کی مثال دی جو دنیا کے پیچھے پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کے ناجائز حاصل کرنے والے کتے۔ حدیث پاک میں ایک اور مثال بھی آئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو ہدیہ دیا، گفٹ دیا، تحفہ دیا، پھر اس کے بعد اس کو واپس کرنا چاہتا ہے یا جتایا، تو فرمایا کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے کہ یقیو کہ کرتا ہے ویعود، پھر اس کو لوٹا لے۔ ہدیہ دے کر پھر اسے لوٹانا فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کہ کر کے پھر اس کو چاٹنا، کتے کی طرح ہے فرمایا۔ تو ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہونی چاہیے، حرص، لالچ، طمع بلا وجہ، بالکل۔ تو اصحاب کہف کا کتا صلحاء کے ساتھ ملا، اس کی صفتوں میں کیا کمال آ گئے، عزت عظمت کیا بنی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا رہنمائی کے لیے ایسے واقعات آ جاتے ہیں۔ واقعہ ذہن میں آیا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ادھر ادھر پانی تھا، راستہ چھوٹا سا تھا، ادھر سے ایک کتا آیا، حضرت سامنے روک گئے کہ وہ اترے اور میں نکل جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی۔ کہنے لگے حضرت جی آپ مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، میں بھی اللہ کی ایک مخلوق۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار کیا، سائڈ پہ ہو گئے، اس کو راستہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، سامنے خنزیر آ رہا تھا، راستے سے ہٹ گئے، اس کو راستہ دیا، وہ گزر گیا۔ انہوں نے کہا جی خنزیر کے لیے، صاحب نے عرض کیا، فرمانے لگے کہ وہ بے شک بدترین جانور ہے، لیکن مجھے تو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے نا، کہ میں اخلاق پیش کروں کہ مخلوق خدا کے ساتھ سلوک کیا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر سمجھنا بری بات ہے، بری چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی جانوروں کے واسطے سے بھی بڑے علوم عطا کیے، اور ایک یہ واقعہ بھی ذہن میں آیا، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے کتا آیا، دائیں بائیں سے پانی تھا، گندا پانی تھا، وہ کتا سامنے روک گیا، حضرت جی بھی روک گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو نیچے اتر جا، میں نکل جاؤں گا۔
تو اللہ نے کتے کو گویائی عطا کر دی. کتے نے کہا تم نیچے اتر جاؤ میں گزر جاؤں. تو یہ فرمانے لگے کہ اگر میں نیچے اترتا ہوں تو میرے کپڑے گندے ہوں گے، پانی ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کروانا تھی تو کتا بولا اگر میں نیچے اترتا ہوں تو آپ کا دل گندا ہوگا کہ مخلوق خدا کچھ نہیں ہوتی. یہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے، اتنا بڑے آدمی تھے کہ روضہ رسول اللہ پہ تشریف لے گئے، سلام عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں میں بوسہ دے لوں. ہاتھ مبارک باہر نکالا گیا، بوسہ دیا. پھر خیال آیا کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ہے، فوراً راستے میں لیٹ گئے. گزرنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم میری گردن پہ پاؤں دے کے جاؤ. اللہ والے اپنا علاج بھی فوراً کرتے ہیں، تنبیہات بھی فوراً ہو جاتی ہیں. تو معنی یہ ہے کہ مخلوق خدا، ساری مخلوق، انسان اپنے آپ کو انسان بنا کے رکھے. اصحاب کہف جیسے غار میں چھپے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جس کو جوڑ دیا اس کو بھی عزت دے دی. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے جدا ہو گئے اور جن کی وہ عبادت کرتے ان سے بھی جدا ہو گئے، اِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا. تو فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ٹھکانہ پکڑو غار کی طرف. يَنْشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب من رحمت ہی، اپنے رحمت سے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے. تو پھر پھیلا. دیکھو اب قیامت تک قرآن میں ان کا تذکرہ، اس سے اور کیا شہرت چاہیے، اور کتنا بڑی عزت چاہیے کہ قیامت تک اصحاب کہف کا اس قطمیر کتے کا نام بھی، تذکرہ بھی رہے گا قیامت. بڑے بڑے جو کبار ظالم گزرے ہیں، کسی کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، کسی کو پتہ تک بھی نہیں. حیّ لکم، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے من امرکم، تمہارے معاملے میں مرفقہ، نرمی. اور نرمی کیسے نکلی کہ دیکھیں جو وہاں سے گئے پھر آئے، پھر اللہ نے عزت دی، وہاں مسجد اس نام سے بنی. تو اللہ نے بڑی عزت عظمت بخشی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دیندار بنائے، دین والوں سے جوڑ دے.